سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے آج کل عام طور پہ سوشل میڈیا پہ گردش کرتا ایک سوال ہے کہ یہ تو سنیوں نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کو کم کرنے کے لیے حضرت عمر کی شہادت یکم محرم کو کہہ دی ہے، حالانکہ حضرت عمر کی شہادت تو ذوالحجہ کے آخری عشرے میں ہے۔ اس پر 2 4 5 6 حوالے پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو سنیے، میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، یہ پراپاگنڈا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف ہے۔ اس پراپاگنڈے کا حقیقت سے واسطہ کوئی نہیں ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، کسی کی وفات میں اختلاف ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کئی شخصیات ایسی ہیں ان کی وفات میں اختلاف موجود ہے۔ یہ طبقہ حضرت علی المرتضیٰ کو بڑا مانتا ہے، سیدنا علی کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو یہ لوگ مناتے ہیں، دنیا بھی کہتی ہے۔ حالانکہ حضرت علی کی شہادت کا ایک قول 18 رمضان المبارک کا بھی ہے، 17 رمضان المبارک کا بھی ہے، 16 رمضان المبارک کا بھی ہے۔ اس جگہ کبھی اعتراض پیش کر کے علی المرتضیٰ کی شہادت پر پروپاگنڈا نہیں کیا جاتا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر ایک قول 12 ربیع الاول کا بھی ہے، ایک قول 10 محرم الحرام کا بھی ہے۔ جب یہ 2 قول رسول اللہ کی وفات پر ہیں، وہاں دوسرا قول پیش کر کے پروپاگنڈا نہیں کیا جاتا۔ حضرت عمر کے لیے اگر اختلاف اقوال چند قول موجود ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اختلاف مختلف قولوں میں مختلف وفاتوں میں موجود ہوتے ہیں، لیکن کون سا قول، کون سی روایت، کون سی بات معتبر ہے، اس کو معتبر حضرات لکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے پراپیگنڈے کی وجہ یہ ہے، حضرت عمر کی شہادت یکم محرم کو ان کے گلے میں کانٹے کی ہڈی بن گئی ہے، ان کے گلے میں یہ جملہ پھنس گیا۔ میں نے کہا جی نہیں، جس کو مقام میرے رب نے دینا ہے وہ دے کے رہنا ہے۔ یاد رکھے، یہ مانگنے سے رتبے نہیں ملتے، ہر بندے کو نہیں ملتے، جس کو اللہ دے دے اسے دے دے، یہ رب کی مرضی ہے۔ امام ابن القصیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، ابن اسیر الجزری نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں لکھا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ حملہ 26 ذوالحجہ کو ہوتا ہے، حضرت عمر کی شہادت یکم محرم الحرام سن 23 ہجری کو ہوتی ہے۔ یہ 4 دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیماری کے ہیں، زخمی حالت کے ہیں، مجروحی کیفیت کے ہیں، جرحن میں یعنی زخم میں حضرت عمر نے یہ وقت گزارا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر کسی بندے کا جسم سے خون جاری ہو اور وہ رکے نہیں تو اس کا وضو ایک وقت کا ہوگا، جب وقت نکل جائے گا وضو دوسرے وقت کے لیے دوسرا کرنا پڑے گا۔ مثلا کسی کا خون جاری ہے، عصر کے وقت سے اس نے وضو کیا ہے تو یہ عصر پڑے گا، اذان مغرب پہ وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ خون تو جاری رہا۔ اب مغرب کے لیے دوسرا وضو کرے یا دوسرا تیمم کرے، دوسری طہارت کرے، جو بھی میسر ہو۔ یہ امام صاحب نے مسئلہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے لیا ہے کہ جب ابو لولو ملعون مجوسی حضرت عمر کے قاتل کی ضرب سے حضرت عمر کا خون جاری رہا تو ان 4 دن میں ان کا وضو علی اوقات چلا کرتا تھا۔ امام اعظم نے یہ مسئلہ یہیں سے لیا۔ سن 22 ہجری کی 26 محرم کو عمر رضی اللہ عنہ پہ فجر کی نماز میں حملہ ہوتا ہے۔ یکم محرم سن 23 ہجری کو عمر فاروق دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ جب وہ قول موجود ہیں جن کو ترجیح نہیں ہے، تم وہ دکھا کر امت میں گمراہی پھیلاتے ہو۔ جن کو ترجیح ہے، اصحاب الترجیح نے، بڑے بڑے حضرات نے، امام ابن کثیر اور ابن اسیر الجزری جیسوں نے یکم محرم لکھا ہے، تو یہ تمہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو کم کرنے کی باتیں ہیں۔ میں نے کہا جاوے، ساون کے اندھے کو ہر چیز سبز نظر آتی ہے، اس کو خراب وہ 10 محرم کو ہے، یہ یکم محرم کو ہے،
خرابی کیسے ہوتی ہے؟ ہاں خرابی پیدا ہوتی ہے تیری عید غدیر سے، جس دن شہادت ہے خلیفہ سوم داماد پیغمبر حضرت عثمان ذو النورین کی، تو اس دن عید غدیر مناتا ہے۔ میں اس کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تمہیں یہ نظر نہیں آتا؟ اور نظر آتا ہے تو حضرت عمر کی شہادت نظر آتی ہے۔ یہ پراپیگنڈے کا حصہ ہے، اس پر کسی قسم کی توجہ کی کوئی ضرورت نہیں۔